اچھا کنی صاحب، ایک چیز میں ضرور پوچھنا چاہوں گا، یہ تھوڑا سا سیاسی سوال بھی اور عید کے حوالے سے بھی ہے. ابھی ہمارے معاشرے میں اس بات سے ہٹ کے کون سی سیاسی جماعت کیا ہے، ایک مدت تک ہم نے دیکھا ہے کہ سیاسی تقسیم ایسی کبھی نہیں ہوئی تھی کہ رشتہ دار عزیز جو ہے نا ایک دوسرے کو نہیں ملتے، بہن بھائی ایک دوسرے کو نہیں ملتے، اور اس قدر نفرتیں پیدا کر دی گئیں، یہ پہلے نہیں تھی. آپ کے خیال میں کچھ لوگ تو کہتے ہیں جی یہ پی ٹی آئی جس طرح کی زبان ان کے لیڈر بولتے ہیں، وہ لیاقت علی خان سے لوگ شروع ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ بھی گالیاں دیا کرتے تھے، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ اپنا اسکندر مرزا بھی گالیاں نکالتے تھے، بھٹو صاحب نے تو پبلک میں گالیاں نکالی تھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس دور میں زیادہ ہوا ہے 4-5 سالوں میں، یا یہ پہلے سے تھا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں بہت زیادہ ہوا ہے. اگر آپ نے جو بات کی پرانے پالیٹیشنس کی، میں نے پہلے بھی کہا کہ اس میں یہ چیزیں نہیں تھیں. موبائل اگر کسی محفل میں تھے تو اس محفل تک ہی محدود رہتے تھے. اب تو آپ سوشل میڈیا کھولیں نا اوپنلی، اور پھر دیکھیں چھوٹے بڑے کا احترام ختم ہو گیا. میرا اگر مخالف مجھ سے ایج میں بڑا ہوگا، میری کوشش رہتی ہے کہ میں اس کا احترام، کوئی چھوٹا بھی اس کو بندہ احترام کرتا ہے کہ عزت ہو. اور میں آپ کو پہلے ہی کہا کہ آپ نے اپنی عزت خود کرانی ہوتی ہے. اگر آپ کسی کی عزت کریں گے تو آپ کو پوری ڈر میں عزت ملے گی. اور جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں ہمارا معاشرہ، اللہ تعالیٰ معافی دے، آپ نے جو بات کی نا ڈفرینسز کی، رشتہ داروں کی، بھائیوں کی، یہ پولیٹکس میں بھی ہو بہت کم. لیکن آج کل جو ہوس اور لالچ بڑھ گئی ہے لوگوں کی، میں نے لوگوں کی سنے ہیں بہت سی اسٹوریاں، جائیداد پہ لڑائیاں، پیسوں پہ لڑائیاں، بھائی بھائی سے لڑ رہے ہیں، رشتہ دار لڑ رہے ہیں، زمینوں پہ قبضے، فلاں چیز. مطلب یہ چیزیں مطلب عدالتوں میں جائیں تو رشتہ دار اس کے خلاف کھڑے ہیں، بھائی بھائی کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ فار ایگزامپل والد صاحب کی جائیداد بچی ہے، یہ میری ہے، اس کی، اور وہ، اور ساری عمر وہ کچہری میں گزار لیتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بڑھ گئی، برداشت ختم ہو گیا. یہ کہیے گا کہ آپ اہلیہ کو شاپنگ کروانے میں کھلے ہاتھ سے ذرا کام لیتے ہیں، یا پھر کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ مرد حضرات جو ہیں وہ ذرا ناپ تول کے چلتے ہیں؟ ہر شریف آدمی جو ہے وہ بڑا کھلے دل کا ہوتا ہے اور کھلے ہاتھ کا ہوتا ہے. مطلب شاپنگ کے سمجھ جائے. دیکھیے مجھے یا چیزیں میں خود بہت زیادہ بہت نہیں 0% شوقین ہوں شاپنگ کرنے کا. مجھے مطلب ہے کہ وہ بالکل ہی شوق نہیں ہے. تو مجھے جو چیز بھی چاہیے ہوتی ہے میں اپنی بیگم سے کہتا ہوں، بس اسے وہی سب کچھ جو ہے نا وہ چیزیں کرتی ہیں. غصے کے تیز ہیں آپ، یا پھر شاپنگ کا جو آپ نے جی یا درگزر کر دیتے ہیں، اور جب غصہ آتا ہے اس وقت کیا کرتے ہیں آپ؟ کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرتے ہیں؟ غصہ جو ہے وہ، کیونکہ میں ڈپٹی اسپیکر ہوں 5 سال، تو غصہ جذب باتیں سننا جو ہے وہ عادت پڑ گئی ہے. 5 سال آپ جب ڈپٹی اسپیکر ہوں تو آپ اوپر چیئر پہ بیٹھ کے صرف باتیں سنتے ہیں، بول نہیں سکتے ہیں. اور آپ نے شاپنگ کی بات کی ہے نا، میں شاپنگ کا میں بہت شوقین ہوں. وہ سر مجھے دکھائی دیتا ہے. اور یہ کہ میری بیگم بھی میری بیگم بھی اتنی شوقین ہے، اور جب اکثر ہم باہر جاتے ہیں ملک سے باہر، تو وہ اس کی شرط ہوتی ہے کہ جتنے پیسے ڈالر تمہارے پاس ہے اتنے ہی میرے پاس ہونے چاہیے، پھر میں نے جانا ہوگا. تو یہ ہے کہ وہاں پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے. مندی صاحب نے تو بڑے پیارے طریقے سے اس بات کو مان لیا ہے کہ بیگم کی بات سننی پڑتی ہے. نہیں، میں اگر میری ایک چیز ہے کہ میں اگر باہر جاؤں تو میرا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ میں نے اگر شرٹ یا سوٹ یا شوز خریدیں، 2-3 چیزیں میں خود خریدتا ہوں، وہ میں لے لیتا ہوں. اور اگر میرے ساتھ فیملی میں جا کے کافی لے کے میں کسی جگہ پہ وہ مال ہوتا ہے اس میں بیٹھ جاتا ہوں، میں کہ میں ادھر آپ 2 گھنٹے گزاریں 4 گھنٹے میں ادھر ہی بس وہ تھوڑی بہت واک کر لی ونڈو شاپنگ کے لیے. وہ نہیں ہے کہ میں نے وہ ہر شاپ پہ جانے چیزیں، وہ زیادہ وہ شوق نہیں ہے شاپنگ کرنا. یہ کہیے گا فیصل صاحب، یہ سیاست کا شوق آپ کے اندر کیسے پیدا ہوا، اس جانب رجحان؟ کیا بیک گراؤنڈ آپ کا سیاسی تھا؟ اور فیوریٹ سیاستدان آپ کون سے سیاستدان ایسے رہے ہیں جو آپ کے انسپریشن رہے ہیں، جس کو دیکھ کر آپ نے سیاست میں آنے کا سوچا؟ سیاست بالکل مجھے کسی نے دکھا نہیں دیا، میں خود ہی، مجھے شوق تھا. میرے والد صاحب جو تھے وہ پالیٹکس میں تھے، MLA تھے محترمہ شہید کے ساتھ. اس کے بعد جو ہے وہ 1990 میں، اس سے پہلے میرے نانا جو تھے وہ بھٹو صاحب کی فرسٹ کیبنٹ میں اسٹیبلشمنٹ کے منسٹر تھے. اور میرے والد صاحب کے جو دادا تھے، ہی واز فرسٹ ڈپٹی اسپیکر آف KP اسمبلی 1932 میں تھے وہ. اور اس طرح باقی ہمارے فیملی کے ممبرز بھی ہیں. میرے بھی چھوٹے بھائی بھی ابھی پارلیمان لیڈر ہیں KP اسمبلی میں، پاکستان پیپلز پارٹی کے MP ہیں، وہ 2nd ٹائم ہیں. تو فیملی تھا، اور میرا خود بھی شوق تھا. یہ دیکھیں، یہ چیزیں آپ جس فیلڈ میں بھی جائیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر پالیٹکس میں، آپ میڈیکل میں جا رہے ہیں، آپ وکیل بن رہے ہیں، آپ انجینئر بن رہے ہیں، آپ کو اگر اپنا شوق نہ ہو، زبردستی والا ہو، تو وہ چیز آپ نہیں کر سکتے ہیں. اپنا شوق ہونا بہت ضروری ہے. آپ کو اس چیز میں کتنی دلچسپی ہے. مجبوری والا کام جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت مشکل ہوگا. بچوں کے بارے میں کیا رویہ ہے کہ بچے سیاست میں جائیں، کسی اور پروفیشن میں جائیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے؟ یا آپ نے
उनकी मर्जी पे छोड़ा कि पढ़ने के बाद मेरी जो एक बेटी है, profession choose हर करना किसी की करें। अपनी मर्जी है, देखें आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। हर किसी को मतलब अपना, हमें भी किसी ने मजबूर नहीं किया कि मैं मतलब है कि मेरा जो छोटा भाई है वो पॉलिटिक्स में नहीं था, अच्छा। वो इंजीनियर था, कंस्ट्रक्शन हमारी फार्म में वो चलाता था, पीछे मैं लड़कों संभालता था। ये सेकंड इलेक्शन है, उसको मैंने हमारे पास एक कैंडिडेट, हम पार्टी से चले गए तो हमारे पास कैंडिडेट की शॉर्टेज थी। मैंने कहा, वो मेरे नीचे MP का सीट थी, मैं कहा इस पर इलेक्शन लड़े, तो लड़े, वो जीत गए। फिर सेकंड टाइम पे वो पॉलिटिक्स में आ गए। तो बच्चे जो है आपको Anybody, पढ़ाई मैं- कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चे? पढ़ रहे हैं जी। पढ़ रहे हैं, और कोई माइंड उनका अभी तक नहीं पढ़ पाए कि देखिए जब वो एजुकेशन कंप्लीट होगी उसके बाद हर किसी की अपनी मर्जी जिस फील्ड में जाए। जी देखिए वो मजबूरी वाला, अगर आप बोलें आपने ये करना है और क्यों, फिर ये होगा, फिर वो वालिद का नाम और दादा का नाम और फलाने का नाम, जब आपको शौक नहीं होगा कोई नहीं कर सकता। शौक होगा तो आप खुद ऑटोमेटिकली आप जो है ना। ऑन अ लाइटर नोट, सियासतदानों के बारे में कहा जी, जाता है कि बड़े अच्छे अदाकार होते हैं, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? हाँ, तो सारा साल आप लोग के साथ अदाकारी करते नहीं है, रात रोजाना 7 बजे से लेकर 10 बजे तक अदाकारी चल रही होती है सियासतदानों की, आप नहीं देखते टीवी चैनल्स पे, आप लोग के साथ बैठे होते हैं, सारी दिन अदाकारी हो रही होती है। और एक दिन के लिए अगर आपको आपको पैसे मिलते हैं, मुफ्त की करते नहीं, देखें आपको पैसे मिल रहे होते हैं, हम एक कप चाय कॉफ़ी या कावे पे काम चला रहे होते हैं। नहीं पैसे तो कुनी साहब लेजिस्लेटर और बड़े जराए से बना लेते हैं। नहीं देखिए, आप देखिए वो मैं बताऊं कि लेजिस्लेटर, मेरे ख्याल में लेजिस्लेटर से, मेरे ख्याल के मुताबिक एंकर्स की तनख्वाह उससे ज़्यादा होती है। देखें, और बात निकल जाएगी, वो अपने PTI के क्या नाम है उनका, डेरा गाजी खां से हैं जो कई दफ़ा पकड़े कि वे आम से बंदे अपने आप को कहते हैं, तो मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, भी आ जाएगा, जमशेद दस्ती। आमना वो एक दफ़ा उन्होंने TV प्रोग्राम में इस बात को माना था, उन्होंने कहा कि मैंने अपना 50 करोड़ रुपए का 2 साल के या 3 साल का डेवलपमेंट बजट लेने के लिए मैंने रिश्वत दी थी। कुनी साहब, अगर बंदा रिश्वत देगा और फिर अपना डेवलपमेंट बजट देगा तो आप पे, मुझ पे, लोगों पे कहाँ खर्च करेगा, तो अपनी जेब में डालेगा। आप मुझे बताएं, ये जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें जो 16% कमीशन होती है हर चेक पे, वो किधर जाती है? ये इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन है। नहीं, आप मुझे बताइए वो किधर जाती है करप्शन? पंजाब में गालिबन थोड़ा है, मुझे आई एम नॉट श्योर कि वो 14% है या 4% है या 6% है, मुझे आई एम नॉट श्योर। लेकिन मुझे जो है जो 16% जाती है, भाई ये फॉर एग्जांपल ये चीफ है, ये SC है, ये एक्सन है, ये SDO है, ये फलाना है, ये फलाना है, ओपनली जाती नहीं है। और नहीं ख़त्म हो सकती, PWD ख़त्म भी हो गया, महकमा नहीं, डिपार्टमेंट ख़त्म हो गया ना, बाकी डिपार्टमेंट्स ख़त्म हुए, हर डिपार्टमेंट में चीज़ें। फेडरल की नहीं, मैं प्रोविंशियल की भी बात कर रहा हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।